الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت۔ رنگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، رنگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے تیرے دل میں میری بات۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا فرش زمین عرش بری، مقام ان کا فرش زمین عرش بڑی، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اور ذکر ہے رسول پاک ہے، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے۔ خانہ کعبہ جاؤ ضرور مگر، خانہ کعبہ جاؤ ضرور مگر، یہ دل حرم ہو تو لطف آتا ہے، یہ دل حرم ہو تو لطف آتا ہے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت علامہ مولانا منصور اشرفی صاحب اور حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب، آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج انیس سبحانی صاحب جو ہے آج وہ ہم تک آ نہیں پہنچے، اور ان کے گاؤں میں بارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آج ان کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ تو میں چاہتا ہوں حضرت علامہ و مولانا خطیب و امام، برتا موڑ کے خطیب و امام، شاعر اسلام اور بہت بڑے عالم، ان کا تقریر ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، اور آج پھر سے حضرت بیان کریں گے اور نعت پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں حضرت مولانا منصور اشرفی صاحب کے بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت آپ کچھ ملاحظہ کچھ پیش کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا طبیبنا وکریمنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا وقطبنا وسراجنا ونظامنا واشرفنا ونور عیننا وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، بالخصوص
ہمارے پرویز صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہم جیسے نکمے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے مدعو کیا، اپنے اس لائیو پروگرام پر ہم کو اپنے مدعو فرمایا. آپ کا شکریہ. حضرات، سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ابھی جو حالات ہیں کرونا سے خائب و خاسر ہے. پوری دنیا عالمگیر میں کرونا کی ڈر سے، کرونا کے زد میں آ چکے ہیں اور سب خوفزدہ ہیں. لوگ لرزہ ہے، ترسا ہے اور اپنے اپنے گھروں پر مقید ہیں. سب سے پہلے میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا عالمگیر کے لوگوں کو اس جان لیوا مہلک بیماری سے، وائرس سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو محفوظ فرمائے اور سلامتی کی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں، معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر اللہ کا کرم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر مشکلات سے، ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے. یہ پہلی دعا میں آپ لوگوں سے سامنے یہ دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی پر مبنی ہے، اور اس سلسلے میں چند باتیں ضرور عرض کرنی تھی. افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے مدعو خطیب محترم انیس سبحانی صاحب جڑ نہیں پائے، وہ آ نہیں پائے کسی وجہ سے، ورنہ اسلام کی حقانیت کے تسلسل میں چند باتیں ہوتی. انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اور ہمارے حریف میں جو تفرق ہے، اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت کے جو حریف ہیں، جو حریف جماعتیں ہیں، ان میں ہم میں جو فرق ہے، اس فرق کو میں بتانے جا رہا ہوں، اور تاکہ اسلام کی حقانیت آپ پر، ہم پر واضح ہو جائے، عیاں ہو جائے. حضرات، آج ہر روز کوئی نہ کوئی مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسلمان نمازی مجھ سے پوچھتے ہی رہتے ہیں، امام صاحب آج اہل سنت والجماعت میں تنزلی کیوں آ رہی ہے؟ اس کا برعکس ہمارے جو حریف جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ دن بدن ترقی کے راہ پر گامزن ہے اور اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اہل سنت والجماعت تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. آخر ایسا کیوں؟ ایسا سوال آ رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. تو میں نظر غائر سے دیکھا، بہت غور و خوض سے میں سوچا، بات تو صحیح ہے، لیکن حضرات، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، نظر میں نہ تعداد دیکھی جاتی ہے، نہ سنکھیا دیکھی جاتی ہے، نہ گنتی دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو محبت دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت ہی کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان ہی کام آتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں للہیت ہی کام آتی ہے، اور محبت خلوص للہیت ہی کام دیتا ہے، وہی قبول فرماتا ہے۔ ورنہ تعداد سے کیا مطلب، سنکھیا سے کیا مطلب۔ حضرات محترم، تنزلی کا شکار اہل سنت والجماعت جو تنزلی ہے، وہ جو اس تنزلی کا شکار ہے، اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہی اسلام کی سچائی ہے، یہی حقانیت ہے۔ تنزلی کا شکار اسلام ہو رہا ہے، اہل سنت ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے اہل سنت والجماعت کے کوئی بھی فرد، کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی عالم، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی معلم دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کا پرچار کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتوں کو عام کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی گروپ یا کوئی بھی پروگرام کا افتتاح کرتے، تشکیل دیتے ہیں، کوئی بھی، چاہے وہ لائیو کے ذریعے ہو، نیٹ کے ذریعے ہو، یا کوئی تحریک کے ذریعے ہو، جب کوئی آگے بڑھتے ہیں تو دوستو، اسلام کو بڑھانے کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے سپورٹ۔ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ میری بات نہیں سن رہے ہیں؟ جی حضرت سن رہے ہیں، حضرت فرمائیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو فروغ دینے میں، اسلام کو بڑھانے میں، اسلام کا پرچار کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، اس کا مین چیز جو ہے، مین پہلو ہے، وہ ہے سپورٹ۔ یہ مانتے ہیں آپ؟ جی جی حضرت۔ جی، سپورٹ کا اہم رول رہا ہے۔ انسان سپورٹ پاتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ سپورٹ ایک ایسی شکتی ہے، سپورٹ ایک ایسا حوصلہ ہے، ایسا پاور ہے کہ وہ کمزور کو توانائی بخش دیتا ہے۔ سپورٹ ایک ایسی چیز ہے، ایسی طاقت ہے کہ کمزور کو وہ طاقتور بنا دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، چھوٹے کو بڑے کر دیتے ہیں، کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ سپورٹ اسی کا نام ہے۔ آج اسلام کے قانون، اسلام کی باتوں کو پھیلانے میں، تبلیغ دین کرنے میں، اسلام کا پرچار کرنے میں دوستو، جو سپورٹ چاہیے ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے، وہ سپورٹ علماء کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ ہمیں افسوس ہے، سپورٹ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے برعکس جو ہمارے حریف جماعتیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہوں، جو ہمارے حریف جماعتیں ہیں، وہ جو دن بدن ترقی یا جو بھی ہے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا علاج، حل یہ ہے کہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ مل رہا ہے۔ آج ہمیں سپورٹ نہیں مل رہا ہے۔ آج ہم لائے کے ذریعے یا کسی بھی چینل کے ذریعے ہم دین کے کام میں آگے آتے ہیں تو ہمیں سبحان اللہ کہہ کر، ماشاء اللہ کہہ کر، یا تعریفی الفاظ کہہ کر ہمارا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ ہمارے داد و تحسین سے اچھے الفاظ، خوشحالی کے ساتھ، محبت کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے بچے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، چاہے وہ پرویز صاحب ہو یا جو بھی ہو، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم بھائی ہیں تو وہ اچھا قدم ایک شروع کیا ہے۔ اس ضمن میں مسلمان کچھ سیکھنے ملیں گے، کچھ جانکاری حاصل ہوگی، تو ان کا سپورٹ کے بجائے ہم اوپر سے اچھا کامنٹ کے بجائے ہم اس میں سوال تھوپ دیتے ہیں، سوال کر دیتے ہیں۔ بس ایک ہی چیز رہا ہے دنیا میں، سوال کرنا۔ سوال کرنا کمال نہیں ہے، سوال کرو، لیکن دوستو سوال کرنا چاہیے، لیکن سوال کے لیے موقع محل ہوتا ہے۔ سن رہے میری بات؟ جی حضرت، ارشاد ہو، فرمائیے۔ سوال کرنا کمال نہیں ہے، سوال اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کا موقع محل ہو۔ دوستو، میں سمجھ لو کہ میں بریانی کھا رہا ہوں، اپنی بریانی کھاتے کھاتے آپ نے چاول ملا دیا تو یہ نامناسب ہے۔ چائے پی رہا ہوں، چائے کے اندر آپ نے دودھ کے بجائے آپ نے دہی ڈال دیا، یہ نامناسب ہے۔ تو جو ہم بحث کر رہے ہیں، جو باتیں ہم کر رہے ہیں، دین کی اصلاح، علم کی موضوع پر باتیں ہو رہی ہے، تو سوال ہمیں اسی ضمن میں سوال آنا چاہیے، علم کے تسلسل سے سوال آنا چاہیے، علم کے متعلق ہمیں پوچھنا چاہیے۔ لیکن آج ہم یعنی سپورٹ کے بجائے ہم ایسے سوالات کر دیتے ہیں کہ انسان کا حوصلہ تو کیا بڑھے گا،
اوپر سے اس کی دل شکنی بھی ہوتی ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کا دل مزمحل ہو جاتا ہے۔ تو سوال کرنا کمال نہیں ہے، سوال کیا جاتا ہے، ایک تو سوال شارٹ کٹ کرنا چاہیے، اوپر سے موقع محل کے تناظر میں سوال کرنا چاہیے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے دوستو۔ یہی کارن تو یہی ہے کہ آج ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو کارن یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو عمر میں بڑے ہیں یا کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بھی ہے، تو وہ ہمارے سپورٹ کے بجائے ہمارے ٹانگ کھینچتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں فرماتے، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ دین کے معاملے میں، دین کو بڑھانے کے معاملے میں، دین کا پرچار کے معاملے میں ہم اس لیے پیچھے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، اور یہی اسلام کی سچائی حقانیت یہی ہے۔ اہل سنت والجماعت جو تنزلی کا شکار ہے، یہ سچائی یہی ہے کہ آج ہم کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو بڑے ہمارے جو اراکین ہیں، رہبر ہیں، یا ہمارے جو بھی ہے، وہ ہم کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ سپورٹ مالی اعتبار سے بھی ہو اور جو بھی اعتبار سے ہو، سپورٹ چاہیے۔ سپورٹ کرنے سے انشاءاللہ جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور بن جاتا ہے، جو ادنا ہوتا ہے وہ اعلیٰ بن جاتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کو حوصلہ ملتا ہے، امنگ بڑھ جاتی ہے، تو انشاءاللہ کام کارگر ثابت ہوتا ہے، پروگرام مکمل آگے بڑھتا ہے، بلندی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر، ہم اس کمی کو دور کرنا ہوگا۔ جانتے ہیں ہم سے بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو علماء نہیں ہے، علماء کے علاوہ بھی بہت لوگ جانکار ہوں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے، دین کے معاملے میں، دین کو فروغ دینے کے معاملے میں سوالات کرے اور سپورٹ کرے۔ اور دوستو، اور ہم تو نہ کوئی مفتی ہیں، نہ یہ مفتیوں کا پروگرام ہے۔ ہلو مولوی صاحب، حضرات، ہاں کیا ہوا؟ ارشاد ہو۔ ارے آپ فون کر رہے ہو تم یار، سب سنائی دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ میوٹ ہم نہیں کیے تھے۔ ارشاد ہو حضرت۔ بات نکل گئی دماغ سے، میں جو بولنے والا تھا وہ نکل گئی۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوال کرنا کمال نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ سوال کرنے والا کبھی کبھی گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے سورہ بقرہ میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان کو ان کے بھتیجے نے جو قتل کر دیا، تو قتل کرنے والا کون تھا، اس کے لاش کو قتل کرنے والے کا کون تھا، نام کیا تھا، اس کے لیے پورا واقعہ قرآن میں واقعہ ہے۔ جب اس کا ذکر قرآن میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرما دیا کہ بیجا سوال نہ کرو۔ اگر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سوال پہ سوال نہ کرتے تو مسئلہ پیچیدہ نہیں ہوتا۔ سوال پہ سوال کرتے گئے اور مسئلہ پیچیدہ ہو گیا اور مسئلہ حل ہونے میں دشواری ہو گئی۔ اس لیے سوال کرنا کمال نہیں ہے۔ سوال کرو، موقع محل کے تناظر میں سوال کیا جائے۔ اور ایسے ہم نہ کوئی مفتی ہیں، ہم تو نہیں کہتے ہم مفتی ہیں، تو آپ کوئی بھی سوال کر دیں۔ اور بہرحال تو سپورٹ، آپ ہم کو سپورٹ دیجئے۔ ہمارے اسکرین پر آ کر کے وہ الجھے ہوئے مسائل کو رکھ کر ہمارے امنگوں میں پانی نہ پھیریں اور سپورٹ کریں۔ سبحان اللہ کہہ کر، ماشاء اللہ کہہ کر، داد و تحسین سے ہم کو سپورٹ کریں، تو ہم ہمت سے آگے بڑھیں گے اور دین متین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔